نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وعن ابی ہریرہ قال اتى اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنة قال تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة وتؤدي الزکاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذی نفسی بیدہ لا ازید علی هذا شیئا ولا انقص منه فلما ولا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اہل الجنة فلینظر الى هذا متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی یعنی دیہات کے رہنے والے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جسے اختیار کرنے سے میں جنت میں جاؤں. فرمایا وہ عمل یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور نماز قائم کرے اور فرض شدہ زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان شریف کے روزے رکھے. یہ سن کر اس اعرابی نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے کہ میں نہ اس سے کچھ زیادہ کروں گا اور نہ اس میں کچھ کم کروں گا. جب وہ اعرابی پشت پھیر کر چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات سے مسرت محسوس کرے کہ اہل جنت میں سے کسی کو دیکھے تو وہ اس آدمی کو دیکھ لیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے آج کی جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی وہ روایت مروی ہے، وہ روایت حضرت ابو ہریرہ نے کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ بار تھے. آپ کی خدمت میں ایک اعرابی یعنی دیہات کا رہنے والا ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا. حاضر ہو کر اس نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایک عمل ایسا بتا دیجئے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا سن تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا. پہلے نمبر پر تو اللہ کی عبادت کر اور جو ہے اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا یعنی شرک سے بچ، اللہ کی عبادت کر. دوسرا آقا نے فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ مکتوبہ، تو فرض شدہ نماز کی ادائیگی کر. جو نماز فرض ہے تجھ پر اس فرض نماز کی ادائیگی پہ کوتاہی مت کرنا، وقت پر اس کی ادائیگی کر. اور آقا فرماتے ہیں وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور جو فرض زکوٰۃ ہے تجھ پر اس زکوٰۃ کی ادائیگی کر. چوتھا فرمایا وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان مبارک کے تو روزے رکھ. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو روایت ہے یہ نماز فرض ہونے کے بعد، زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد اور روزے فرض ہونے کے بعد آقا نے جو ہے یہ ارشاد فرمایا. وہ شخص سرکار کی بارگاہ میں اس وقت آیا تھا جب یہ سب چیزیں فرض ہو چکی تھیں. چونکہ پیچھے آپ نے صرف نماز اور روزے کے متعلق ایک روایت سنی تھی تو وہاں شبہ یہ ہوگا کہ جو ہے اس میں زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے. تو زکوٰۃ کا ذکر اس میں یوں نہیں ہوگا کیونکہ وہ واقعہ جو ہے زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے کا ہوگا. اس لیے سرکار نے جو موقع تھا، جو محل تھا، اس کے مناسب سرکار نے اسے جواب عطا فرما دیا. اگر زکوٰۃ فرض ہوتی تو سرکار زکوٰۃ کا بھی ذکر فرماتے جیسا کہ اس حدیث میں ذکر فرمایا. کیا کہ نمبر 1 اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. نمبر 2 نماز جو وقتی نماز فرض ہے اس نماز کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کر. نمبر 3
روزے جو فرض ہیں رمضان المبارک کے ان کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کر۔ نمبر 4 زکوٰۃ جب فرض ہو جائے تیرے اوپر تو اس صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی اور کمی نہ کر۔ اب سنیے، وہ کہتا ہے، وہ اعرابی نے کہا اس ذات کی قسم، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا شیئا، میں اس میں نہ کچھ زیادہ کروں گا، ولا انقص منہ، اور نہ اس میں کچھ کم کروں گا، یعنی جتنا اللہ کے رسول نے فرما دیا اتنے پر میں مکمل عمل کروں گا، اس میں نہ کچھ زیادہ کروں گا نہ ہی اس عمل میں کچھ کم کروں گا میں۔ یہ کہہ کر وہ اعرابی سرکار سے رخصت ہو کر واپس جب پلٹا تو سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت، جسے اس بات سے خوشی ہو کہ وہ اہل جنت میں سے کسی کو دیکھے، آقا فرماتے ہیں فلینظر الی ھذا، تو اس شخص کو دیکھ لینا کہ یہ جنتی ہے، یعنی جو ارادہ کر کے یہ جا رہا ہے پختہ، یہ اس پر قائم رہا تو یقیناً یہ شخص جو ہے جنتی ہے۔ تو اب ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کیا ہم یہ فرائض جو ہمارے ذمے ہیں ہم واقعی طور پر اسے ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنا جائزہ ضرور لینا چاہیے، کیا ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے، ہمارے رازق، ہمارے پالنہار نے ہم پر جو فرائض عائد کیے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہم اسے ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں، بشری تقاضوں میں، شیطانی وسوسوں سے، نفس کی شرارت سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو یہ گناہ کا سرزد ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن گناہ کا سرزد ہونے کے بعد اس پر جرأت و دلیری کے ساتھ قائم رہنا یہ بڑا گناہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھو ایک روایت میں آتا ہے، جب بندہ مومن کسی نیک کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کسی نیک کام کے کرنے کا جب وہ ارادہ کرتا ہے تو داہنی جانب اس کے کندھے پر جو فرشتہ مقرر ہے اللہ کی جانب سے جو نیکیاں لکھتا ہے تو وہ فوراً رجسٹر کھولتا ہے اپنا اور اس میں جو ہے اس کی وہ نیکی لکھ لیتا ہے بغیر کچھ تاخیر کے۔ ابھی اس نے نیک عمل کیا نہیں ہے، کرنے کا ارادہ کیا ہے، میں یہ نیک کام کروں گا، جیسے اس نے یہ سوچا کہ میں یہ نیک کام کروں گا فوراً رجسٹر میں درج ہو گیا اس کی وہ نیکی، اگرچہ اس نے کام نہیں کیا، صرف نیت کی تھی، رجسٹر میں درج ہو گیا۔ اب جب اس کا دل گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، کیونکہ میں نے پیچھے بھی ایک مرتبہ ذکر کیا تھا، آپ حضرات کے ذہن میں یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل پر دو لوگوں کو متعین مقرر فرمایا ہے، ایک فرشتہ اور ایک جن، ماشاءاللہ یاد ہے، ایک فرشتہ ایک جن۔ جب تیرا دل کسی نیکی کی طرف مائل ہو تو سمجھ لے کہ تیرے دل پر جو فرشتہ مقرر ہے اس نے تجھے نیکی کی ہدایت کی تو تو نے نیکی کی طرف توجہ کر لی، اور جب تیرا دل کسی گناہ کی طرف متوجہ ہو تو جو ہے یاد رکھ کہ وہ جو شیطان، جو جن تیرے دل پر مقرر ہے وہ تجھے گناہ کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اب یہ تجھے اختیار ہے کہ تو فرشتے کی بات سن کر نیک کام کرے گا یا اس شیطان کی بات سن کر کے تو گناہ کرے گا، یہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ اب اگر اللہ کا خوف اس کے دل پر ہوگا، اس کی وہ سچی الفت و محبت اور اطاعت و فرما برداری کا جذبہ صادقہ ہوگا تو وہ شیطان کی آواز کی طرف لبیک نہیں کہے گا، وہ فرشتے کی آواز کی طرف لبیک کہہ کر نیکی میں جلدی کرے گا، گناہ سے بچے گا، گناہ کرنے سے پہلے سوچے گا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرا رب مجھ سے خفا ہو جائے گا۔ جب یہ خیال دل میں آ جائے تو جو ہے یہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ بشری تقاضوں، شیطانی وسوسوں سے، شامت اعمال سے اگر یہ گناہ کر لے تو اب یہ جو فرشتہ ہے الٹی جانب جیسے یہ سوچتا کہ میں یہ گناہ کروں گا، کوئی سا بھی گناہ ہو، گناہ ہے،
غلط کام ہے۔ جب یہ ارادہ کرتا ہے تو یہ جو فرشتہ ہے بائیں جانب، تو یہ رجسٹر کھول کے لکھنا چاہتا ہے اس کا وہ گناہ، جبکہ ابھی کیا نہیں ہے، اس نے گناہ لکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ جو داہنی جانب فرشتہ ہے وہ کہتا ہے ارے بھائی ٹھہر جا، جلد بازی کائے کو کر رہا ہے، جلد بازی کیوں کر رہا ہے؟ کہا ارے بھائی اس نے ارادہ کر لیا، تو کہتا ٹھہر جا ابھی کیا تو نہیں ہے۔ تو کہتا کہ تو نے تو لکھ لیا، جب اس نے نیکی کا ارادہ کیا تو تو نے فوراً لکھ لیا، مجھے روک رہا ہے۔ کہتا ہاں نیکی میں جلدی کرنا چاہیے اور گناہ میں جو ہے تاخیر ہونا چاہیے، لیکن یہ تو دیکھ اللہ بڑا کریم ہے، غفور الرحیم ہے، اور اسے توفیق توبہ نصیب فرما دے اور اس کے دل پر اللہ کا خوف غالب آ جائے۔ ابھی اس نے صرف نیت ہی تو کی ہے، ارادہ ہی تو کیا ہے گناہ کے کرنے کا، گناہ کیا تو نہیں ہے نا۔ جب گناہ کرے گا تو اس کی سزا اور جزا جو بھی ہوگی اللہ تعالیٰ مقرر فرمائے گا، اور تو لہذا ابھی لکھے مت، رکو، اس نے نیت کر لی۔ اب شامت اعمال سے جیسی نیت کی تھی گناہ بھی کر لیا، اس سے گناہ سرزد ہو گیا، گناہ کر لیا، تو اب یہ فرشتہ جو ہے وہ گناہ لکھنا چاہتا ہے۔ تو وہ فرشتہ پھر کہتا ہے ٹھہر جا، رک جا، ابھی جلد بازی مت کر۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ اپنے گناہ پر بندہ شرمندہ ہو جائے، ندامت اختیار کر لے، افسوس کر لے اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے تو وہ گناہ خود بخود مٹ جائے گا۔ جو مٹ جائے گا اسے لکھنے کی حاجت ہی کیا ہے، اسے لکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے جو خود مٹ جائے۔ تو فرشتہ روک دیتا ہے۔ اگر یہ بندہ توبہ کر لیتا ہے، سچے دل سے تائب ہو جاتا ہے اور اللہ سے جو ہے بخشش و مغفرت طلب کر لیتا ہے تو جو ہے اس گناہ کے لکھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، چونکہ وہ ختم ہو جاتا۔ دیکھو اللہ کا کرم اور اس کا فضل و احسان دیکھو بندوں پر کیسا ہے۔ ہم جرأت کر رہے ہیں، دلیری کر رہے ہیں، گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، وہ ہم پر کرم فرما رہا ہے۔ ہاں تو ہمیں سوچنا چاہیے نہیں سوچنا چاہیے؟ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ تو ضرور ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم دن بھر جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جب بستر پر جائیں لیٹتے وقت کم از کم ہم اپنے اندر یہ احساس اور شعور پیدا کریں کہ صبح سے 24 گھنٹے میں جب سے ہم اٹھے ہیں، جاگے ہیں، بستر سے اٹھے ہیں، اس وقت سے لے کر بستر پر آنے تک، کیوں نیند بھی تو موت کی ایک دوسری قسم ہے، موت کے آغوش میں جانے تک جو ہے اب کیا معلوم کہ دوبارہ سو کے اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا، یہی اس کی آخری نیند ہو۔ کیوں کوئی گارنٹی لے گا کہ جو میں صبح اٹھ جاؤں گا؟ نہیں اٹھ سکتا، اپنے آپ سے نہیں اٹھ سکتا جب تک کہ اس کا رب اسے نہ اٹھا دے۔ جتنی زندگی اس کی مقرر ہے اتنی زندگی وہ گزار نہ لے۔ اب یہ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ ہم نے کتنی لمبی عمر لے کر کے آئے ہیں، تو لہذا بستر پر جاتے وقت کم از کم ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے صبح سے لے کر شام تک کیا کھویا کیا پایا، ہم نے اللہ کی رضا کے کتنے کام کیے اور اس کی ناراضگی کے کتنے کام کیے، ہم نے حقوق اللہ کے حق کی ادائیگی یعنی فرائض، واجبات، سنن، مستحبات جو ہے ہم نے کہاں تک ادا کیے، اور حقوق العباد اس کے بندوں کے حقوق ہم نے کہاں تک ادا کیے۔ اللہ نے ماں باپ دیے ہیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے ماں اور باپ کا کیا حق ادا کیا، بھائی بہن دیے ہیں تو بھائی بہنوں کے حق کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے ان کا کیا حق ادا کیا، کہیں ہم سے بشری تقاضوں میں، شیطانی وسوسوں سے، نفس کی شرارت سے ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کمی تو نہیں آئی، کوئی کوتاہی تو نہیں آئی۔ تو اب پڑوسی ہیں، پڑوسیوں کا بھی حق ہم نے ادا کیا کہ نہیں کیا، خاندان والے ہیں، بڑے ہیں، خاندان کے بڑے بزرگ ہیں، ہم نے ان کے حقوق کی ادائیگی میں کیا کیا، ان کا حکم ہم نے کہاں تک مانا۔ اگر ماں باپ نہیں ہیں، ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو بعد وصال ماں باپ اولاد سے کیسے خوش ہوں گے؟ بعد وصال ماں باپ اولاد سے ایسے خوش ہوں گے کہ ماں یا باپ کا کوئی بھائی ہے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، جو بھی بھائی ہے اس کا خونی ہے، اس کی بہنیں ہیں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ چچا تاؤ
اور جو ہے اور پھر پھوپھی وغیرہ سے جو ہے حسن سلوک کرے، ان سے محبت سے پیش آئے، اخلاق سے ان کی خدمت کرے، تو باپ کی روح خوش ہوگی۔ اور باپ کے کوئی دوست ہیں، احباب ہیں، یار ہیں ان کے، جن سے وہ زندگی میں ملا کرتا تھا، جو ہے ان سے اپنے آپ کو جو ہے کچھ خوشیاں محسوس کرتا تھا، ان کی بیٹھکوں میں بیٹھ کر کے جو ہے رہتا ہے۔ انسان زندگی میں جب دنیا گزار رہا ہے تو دوست بھی ہوتے ہیں، ساتھی بھی ہوتے ہیں، اور خاندان کے بڑے بھی ہوتے ہیں، بھائی بھی ہوتے ہیں، سب سے تعلقات رشتہ داری نبھاتا رہا۔ جیسا ان کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتا تھا، ایسا ہی حسن سلوک باپ کے انتقال کے بعد اس کی اولاد ان کے ساتھ کرے تو باپ کی روح خوش ہوگی۔ اور ایسے ہی ماں کی بہنیں ہیں، ماں کے بھائی ہیں، اور ماں کے سہیلیاں ہیں، ان کے ساتھ ماں کا کیسا تعلق رہا، ویسے ہی احترام کے ساتھ ان سے رواداری رکھے، ان سے محبت رکھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو ماں کی روح بھی جو ہے بعد وصال خوش ہوگی۔ تو اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں ہم سے کہاں چوک ہوئی، ہم سے کہاں کمی ہوئی۔ ہم جب یہ جائزہ لے لیں تو انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ جائزہ ہمیں جو ہے مشعل راہ ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز جب ہم یہ ذمہ داری، احساس ذمہ داری اپنے دل میں پیدا کر لیں گے تو کبھی کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، کبھی کسی کے ساتھ غلط بیانی نہیں ہوگی، کبھی کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں ہوگا، اور معاشرے میں خود بخود نکھار پیدا ہو جائے گا۔ یہ جو ہے ہمارے لیے لازم و ضروری ہے۔ دیکھیے صرف نیت کی بات ہے، صرف نیت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یہ جو شخص مجھ سے پوچھ کر کے واپس جا رہا ہے، اگر اس کی نیت یہی ہے تو جو جنتی کو دیکھنا چاہے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے کہ یہ جنتی ہے۔ ہاں تو کیا وہ جنتی ہو سکتے ہیں؟ ہم جنتی نہیں ہو سکتے؟ ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر جب عمل کریں گے تو جنت تو ہمارا ہی حق ہے، جنت جو ہے ہمارا ہی حق ہے۔ لیکن صرف اس پر تکیہ لگا کر کے بیٹھ جانا تو ہم مومن ہیں، کلمہ پڑھ لیا، اللہ اور اس کے رسول سے ہم محبت کرتے ہیں، جنت ہماری ہے، تو پھر کل شرمندگی بھی اٹھانا پڑے گی، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مخالف بھی ہم ہی بنے، کیونکہ جس کے کرنے کا حکم دیا ہم نے کیا نہیں، جس سے بچنے کا حکم دیا ہم بچے نہیں، تو کیا منہ دکھائیں گے ہم قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ؟ کس منہ سے ہم کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے امتی ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ پر مر مٹنے کا جذبہ رکھنے والے ہیں؟ کس منہ سے ہم کہیں گے؟ ہے نہیں بات سوچنے کی؟ تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے اور اس پر جو ہے عمل کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اس حدیث سے ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔